أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آج کے سبق کی پہلی آیت وہ عظیم الشان آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، اور آیت الکرسی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں اللہ کے کرسی کا ذکر آیا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض. اور قرآن عظیم الشان میں یہ آیت سیدۃ آیات القرآن اس کو کہا جاتا ہے، قرآن کی آیتوں کی سردار ہے. ایک صحابی ہیں، ان کو قاری ہذہ الامہ کہتے ہیں، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ علیہ السلام نے امتحاناً پوچھا، ابی بتاؤ یا ابا المنذر بتاؤ قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو خاموش ہے. یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم. دوبارہ پوچھا، ذہن میں تھا یہ کہ یہ آیت ہے، لیکن ادباً شاید نہیں کہا کہ میں دونوں جہاں کے سردار کے سامنے ایسا نہ ہو کہ میں کوئی غلط جواب. تیسری مرتبہ جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آیت الکرسی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو المنذر آپ کو آپ کا علم مبارک ہو، یہی آیت قرآن میں سب سے بڑی آیت ہے، اور ایسی آیت ہے جو بندہ پڑھتا ہے، جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی اس کا مرنا ہے اور سیدھا جنت میں چلے جانا ہے. تو ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھنا چاہیے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ہر رات کو پڑھتا ہے تو پوری رات وہ شیاطین سے اور ہر قسم کے بری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے. تو بہت سارے واقعات ہیں، بہت دلچسپ واقعہ بھی ہے. ایک دفعہ بتا دیتا ہوں چلو، کیونکہ میں نے کہا 2-3 آیتیں پڑھتے. ایک دفعہ تھوڑا سا مال آئے زکوٰۃ کا، اور زکوٰۃ کے جو مال، جو غلہ، جو کچھ بھی تھا، اس کے اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا کہ آپ اس کی نگرانی کرو، پوری رات پہرا دو. وہ پہرا دے رہے ہیں، کوئی شخص آتا ہے اور اس مال سے کچھ لینے کی کوشش کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ جا کے پکڑ لیتے ہیں، چور ہے. اس نے کہا مجھے چھوڑے، میری بال بچ ہے اور بہت غریب فقیر آدمی ہوں، محتاج ہوں. تو بہت جو منتیں سماجتیں کر کے جان چھڑا دی. حضرت ابو ہریرہ کو بھی ترس آیا، نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. صبح نماز میں آتے ہیں تو آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں، ابو ہریرہ وہ رات کے قیدی کا کیا بنا آپ کا؟ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے بنا؟ اور تو وہی کے ذریعے پتہ چل جاتا. نے کہا یا رسول اللہ میں نے چھوڑ دیا. اس نے بہت منتیں سماجتیں کی تو میں نے چھوڑ دیا. کہ اچھا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا دیکھنا. رات پھر سے پہرا دے رہا ہے، کیا دیکھتا ہے پھر سے وہ شخص لگا ہوا ہے اور اپنے لیے جولی بھر رہا ہے. پھر جا کے پکڑ لیتا ہے ان کو، وہ پھر سے منتیں سماجتیں کرتا ہے کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، اب تو میں بالکل لوٹ کے نہیں آؤں گا، آج چھوڑ دو، میں پھر کبھی نہیں آؤں. پھر انہیں ترس آیا، پھر چھوڑ دیا. فجر میں پھر پوچھتے ہیں ابو ہریرہ وہ رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں یا رسول اللہ پھر اس نے جو ہے منت زاریہ کی تو میں نے چھوڑ دیا. ان کا جھوٹا ہے، پھر آئے گا. تو ان کا اچھا
آقا علیہ السلام کی بات تو جھوٹ ہو نہیں سکتی. وہ بیٹھ گئے کہ کب آئے گا, اور جیسے ہی آتا ہے تو وہ انہیں پکڑ لیتا ہے. اسے کہتے ہیں اب تو میں نے چھوڑنا ہی نہیں, اب میں نے آپ کو رسول اللہ کے دربار میں لے کے جانا ہے آپ کو. آپ بار بار کہتے ہو میں نہیں آؤں گا, پھر سے آ جاتے ہو. تو نے کہا دیکھو آپ کو یہ نہیں پسند کہ میں آپ کو چند کلمات سکھاؤں اور اس کے بدلے میں آپ مجھے چھوڑ دو, اور وہ کلمات بولو گے, وہ پڑھو گے تو آپ شیاطین کے شر سے محفوظ رہو گے. تو صحابہ تو علم کے پیاسے تھے. یہ تو نہیں تھا کہ درس ہو رہا ہے تو کسی کو کوئی بھی پرواہ نہیں کہ قرآن سیکھنے جانا ہے. کچھ سیکھا آ کے بیٹھ گئے تو ٹھیک ہے, نہیں بیٹھے تو بھی ٹھیک ہے. وہ تو علم کے پیاسے تھے. انہیں کوئی علم کی بات سکھائے وہ اس کے پیچھے لگ جاتے تھے, ان کے غلام بن جاتے تھے. ایک حدیث سیکھنے کے لیے کتنا کتنا سفر کیا کرتے تھے. اور ہمیں مفت میں دیا جا رہا ہے اور ہم ناقدری کرتے ہیں, اور ایک ہفتے میں 2 دن درس کے لیے نہیں آ سکتے. تو کیا کہیں گے؟ میں کہا ٹھیک ہے سکھاؤ. حضرت ابو ہریرہ کو وہ کہنے لگا کہ یہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ آیت جو ہے یہ پڑھا کرے تو اس کی وجہ سے آپ شیاطین کے شر سے محفوظ رہو گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو وعدے کے مطابق چھوڑ دیا, آیات سکھا دی. کل صبح آ کر آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں ابو ہریرہ قیدی کا کیا بنا آپ کا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کل تو عجیب واقعہ پیش آیا, اس نے مجھے کچھ کلمات سکھا دی, اس کے بدلے میں نے اسے چھوڑ دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ تو تھا جھوٹا لیکن بات اس نے سچ کہی. پتہ ہے کون تھا آپ کا قیدی؟ کہنے لگا کوئی پتہ نہیں, وہ تو چور تھا, آیا گیا. انہوں نے کہا یہ شیطان تھا جو بار بار آ رہا تھا. تو شیطان نے خود اپنے آپ سے بچانے کے لیے یا بچنے کے لیے اس نے یہ تجویز کیا. اسے بھی پتہ ہے جو آیت الکرسی پڑھے گا میرے شر سے کیا ہوگا, محفوظ ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت کو پڑھیں, سیکھیں, ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں اور ہر رات بھی پڑھیں. اور کہا جاتا ہے کہ صرف جو رات کو پڑھتا ہے صرف اس کی حفاظت نہیں, اس کے گھر والوں کی حفاظت ہے, یہاں تک کہ اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت اللہ پاک فرمائے گا. تو دیکھیے ترجمہ دیکھیے اس آیت میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو, اللہ اللہ ہی ہے, لا الہ نہیں ہے کوئی معبود, الا ہو مگر وہ ہے, عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. الحی القیوم جو زندہ ہے, الحی جو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا, القیوم اور جو سنبھالتا ہے سب کو سنبھالتا ہے, سب کو قائم اور دائم رکھتا ہے. علماء فرماتے ہیں اس آیت میں اور ایک سورہ آل عمران کے شروع کی آیت میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اس میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے. تو جو بندہ ان کو پڑھ کر دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا رد نہیں کرتا, ضرور قبول فرماتا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, لا تأخذه نہیں لگتی ان کو, سنۃ اونگ, ولا نوم اور نہیں نیند آتی ہے ان کو. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, وہ یقظہ میں رہتے ہیں, ہر وقت بیدار رہتے ہیں, نیند اور اونگ سے پاک ہیں. لہو ما فی السماوات اسی کے قبضے میں ہے یا اسی کے لیے ہے, ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے, وما فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے, جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اسی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی ان کا مالک ہے. جب سب چیزوں کا اللہ ہی مالک ہے تو پھر مشرکین اللہ کے ساتھ اور بتوں کو اور چیزوں کو شریک کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزوں کا مالک تو میں ہوں, اور میرے سامنے وہ کہا کرتے تھے ہم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ رب ذوالجلال کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں, یہ ہمارے سفارش کریں گے اللہ کے. ہم ان سے اس لیے مانگتے ہیں کہ ان کے واسطے سے مانگتے ہیں, یہ ہماری سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرماتے ہیں من ذا الذی کون ہے وہ شخص, یشفع عندہ جو سفارش کرے اس کے ہاں, الا باذنہ مگر اسی کی اجازت سے. سفارش اللہ کے سامنے کوئی بھی نہیں کر سکتا, یعنی ایسی سفارش کہ بندہ کہے کہ وہ سفارش کرے گا اور اس کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا. جیسے دنیا میں ہے کہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار میں تو نہیں کر رہا تھا لیکن فلاں بندے کی سفارش تھی میں مجبور ہوا,
ایسی بات نہیں ہے. کل قیامت کے دن سفارش وہی کرے گا جن کو اللہ اجازت دے گا، اور سب سے بڑے شفیع ہمارے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہوں گے. اللہ پاک ان کی شفاعت ہمیں بھی نصیب فرمائے. یعلم ما بین ایدیہم، یعلم جانتا ہے اللہ، ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے آگے ہیں، وما خلفہم وہ جو پیچھے گزرا ہے. آگے اور پیچھے سب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ اور نہیں احاطہ کرتے کوئی بھی بشیء کسی بھی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے، الا بما شاء مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے. یعنی کوئی بھی شخص اللہ کے علم کو نہیں جانتا یا اس تک نہیں پہنچ سکتا، مگر جتنا درجہ اللہ کسی کو علم دیتا ہے تو دے دیتا ہے، وگرنہ کسی کے پاس کوئی علم نہیں آ سکتا. وسع کرسیہ اس کی کرسی نے گھیر رکھا ہے، السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کی. اللہ کی کرسی جو ہے وہ عرش کے اوپر ہے، تو اس نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے میدان میں ایک چھوٹی سی چیز، یا ایک گیند ہو، یا ایک بکری ہو، یا ایک کیا کہتے ہیں خاتم ہو، جو رنگ ہو، تو اس جیسی لگتی ہے. اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے، کیسی ہے تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو ان میں زیادہ سوچنا نہیں. ولا یعودہ اللہ تعالیٰ فرماتے ولا یعودہ اور نہیں تکاتا یا نہیں بوجھ بنتا، حفظہما ان دونوں کی حفاظت، آسمان اور زمینوں کی حفاظت اللہ کو تکاتا نہیں، اللہ کے اوپر بوجھ نہیں بنتا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہی بہت بلند اور عظمت والے ہیں. عظمت والی ذات ہے، بہت بلند ذات ہے. تو اس میں اللہ پاک کی تمام صفات جمع کی گئی ہے، اس لیے اس کو سب سے بڑی اور سیدۃ الآیات کہا جاتا ہے. ہم سب کو یاد ہونی چاہیے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں سختی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہونا چاہتا تو آپ اسلام کو اس کے اوپر ٹوس نہیں سکتے، اس پر جبر نہیں کر سکتے آپ کہ آپ نے ضرور کیا ہونا ہے، مسلمان ہونا ہے. ہوا کچھ یوں تھا کہ چند صحابہ ان کی اولاد عیسائی، پہلے اسلام سے پہلے شام سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے اپنے ساتھ عیسائی بنا دیے. تو ان کے والد جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، اور وہ بچے جو تھے وہ عیسائی ہو کے جانے لگے. تو انہوں نے پکڑ لیا کہ آپ تو نہیں جا سکتے، آپ نے مسلمان ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نہیں، اگر کوئی شخص، اسلام یہ امن کا مذہب ہے، اسلام یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، حق ہے اور سچ ہے. اگر کوئی شخص اسلام کے دائرے میں آتا ہے تو وہ کامیاب ہے. جس کے اوپر اسلام اور ضلالت گمراہی دونوں واضح ہو جاتی ہے، پھر اس کی مرضی ہے، اسلام پسند کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، یا اسلام کے خلاف زندگی بسر کرتا ہے. یہی تو امتحان ہے. اگر آپ کسی کے اوپر زبردستی کر کے مسلمان بناتے ہو تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ امتحان نہیں ہوا، وہ بیچارے کو آپ مجبور کر رہے ہو. تو اسلام میں زبردستی نہیں ہے. لیکن جب ایک دفعہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے، پھر آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. نہیں کرو گے تو پھر اسلام کی جو سختی ہے، سخت سزائیں ہیں، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگی. وہ سختی پھر ہے، لیکن اسلام لانے میں کوئی سختی نہیں. ایک بہت بوڑھی عورت تھی، حضرت عمر نے دعوت دی ان کو کہ آپ مسلمان ہو جائیں. جس طرح ہم ان جاپانیوں کو دیکھ کر دل میں ایک جذبہ ابھرتا ہے کہ کاش یہ مسلمان ہو جائے، آخری عمر ہے. تو وہ کہنے لگی میں تو بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، اب اسلام لا کے کیا کروں گی. حضرت عمر نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے. آپ کی مرضی، مسلمان ہونا چاہتی ہو تو ہو جاؤ، نہیں تو بھی آپ کی مرضی. تو اسلام میں سختی نہیں ہے. اسلام مسلمان ہونے کے بعد پھر سختی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سوچ سمجھ کر جو بندہ مسلمان ہوتا ہے اس سے پوچھے آپ کے اوپر کوئی زبردستی تو نہیں، اور یہ اسلام لاؤ گے تو آگے یہ احکامات آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کے لیے تیار ہو کہ نہیں. تو وہ سارا سمجھا کے پھر اس کو مسلمان بنانا، تو تبھی وہ صحیح معنوں میں مسلمان بنے. اللہ تعالیٰ فرماتے
لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے زبردستی، فی الدین دین میں، قد تبین الرشد، واضح ہو چکی ہے الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، فمن یکفر، پس جو انکار کرتا ہے، بالطاغوت طاغوت کے اور شیاطین کے، ویؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، فقد استمسک، پس تھامتا ہے وہ، بالعروۃ الوثقی، بالعروۃ الوثقی، اس مضبوط رسی کو پکڑتا ہے۔ اللہ پاک نے اسلام کو ایک مضبوط رسی سے تشبیہ دی ہے کہ ایسی رسی جس کو پکڑ کر بندہ ہلاکت سے محفوظ ہو جاتا ہے، لن انفصام لہا، کہ نہیں ٹوٹنے کا امکان بھی نہیں ہے، لن انفصام لہا، نہیں ٹوٹے گی وہ، ایسی رسی پکڑی ہے انہوں نے جو ایمان لے آئے۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں مفت میں یہ دولت نصیب کیا۔ واللہ، اور اللہ، سمیع علیم، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ولی الذین، دوست ہے ان لوگوں کا، آمنوا جو ایمان لے آئے، یخرجہم، نکالتا ہے ان کو، من الظلمات، گمراہی سے، الی النور، روشنی کی طرف، نور کی طرف، یعنی اللہ مومنوں کا دوست ہے، انہیں گمراہی کی اندھیروں سے کس کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے؟ اسلام اور ہدایت کی روشنی کی طرف انہیں لے کے آتا ہے، تو اندھیروں سے نکالتا ہے۔ اس کے برخلاف والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اولیاؤہم الطاغوت، دوست ہیں ان کے شیاطین، یخرجونہم، جو نکالتے ہیں ان کو، من النور، روشنی سے، کس کی روشنی سے؟ ہدایت کی روشنی سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف، یعنی گمراہی کے اندھیروں کی طرف، اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تو کافر لوگوں کے دوست شیاطین ہیں، مسلمانوں اور مومنوں کا دوست اللہ ہے۔ اللہ انہیں گمراہی سے، ضلالت سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، اور کافر لوگوں کو شیاطین جو ہے وہ روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارا دوست ہی رہے ہمیشہ ہمیشہ، اور خاتمے تک ہمارے ایمان کی دولت مالا مال۔ ترجمہ دیکھ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی ہے، الحی، جو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، القیوم، جو سنبھالتا ہے، قائم اور دائم رکھتا ہے ہر چیز کو، لا تأخذہ، نہیں لگتی ان کو، سنۃ، اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند، لہو ما فی السماوات، ہے اس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یشفع، جو سفارش کرے، عندہ، اس کے ہاں، الا باذنہ، مگر اسی کی اجازت سے، یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہیں، وما خلفہم، اور جو کچھ پیچھے ہیں، ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کرتے، بشیء، یہ لوگ کسی چیز کا، من علمہ، اس کے علم میں سے کوئی بھی چیز نہیں جانتے، الا بما شاء، مگر وہی جو چاہتا ہے اللہ ان کو دے دیتا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اور گھیرتی ہے اس کی کرسی آسمانوں کو اور زمین کو گھیر رکھی ہے، ولا یؤودہ، اور نہیں تکتا وہ، یا نہیں بوجھ بنتا اس کے اوپر، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت کرنا، وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند مرتبے والا اور عظمت والا ہے، لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے زبردستی دین میں، قد تبین الرشد، واضح ہو چکی ہے ہدایت، من الغی، گمراہی سے، فمن یکفر، پس وہ شخص جو کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، بالطاغوت، شیاطین کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لاتا ہے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس وہ تھامتا ہے مضبوط رسی کو، لن انفصام، کہ نہیں ہے ٹوٹنا، لہا، اس کے لیے ٹوٹنے کا امکان بھی نہیں ہے، واللہ، اور اللہ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے، اللہ ولی الذین، اللہ دوست ہے ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لاتے ہیں، ان کے دوست ہیں، یخرجہم، نکالتا ہے ان کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
اولیاؤہم الطاغوت، دوست ہیں ان کے شیاطین، یخرجونہم جو انہیں نکالتے ہیں، من النور روشنی سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف، اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا ہوں گے وہ اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ